اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقاتلوہم اور لڑو ان سے حتیٰ یہاں تک کہ لا نہ تکونا رہے فتنہ کوئی فتنہ ویکونا اور ہو جائے الدین دین للہ اللہ ہی کے لیے فَإِن پھر اگر انتہو وہ باز آ جائیں فلا تو نہیں عدوانا کوئی زیادتی الا مگر علی الظالمین ظالموں پر کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ کیا ہو جائے اسلامی جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک شرک کا فتنہ مٹ نہ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین تمام دینوں پر غالب نہ آ جائے۔ اس میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے بریکٹس میں کہ رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ صحیح بخاری 25۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین کیا ہو جائے اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد خون بہانا اور مال لوٹنا نہیں ہے، فتنے اور فساد کی صورتحال کو ختم کرنا مین پرپز ہے، یعنی دین سے روکنے والوں کی رکاوٹیں دور کرنا اور بیسک اینڈ دا موسٹ پرائر پرپز از دین کو غالب کرنا۔ اور جو یہاں پہلے بھی ہمیں ریفرنس ملا کہ کفار سے مشرکین سے جنگ کرنی ہے ایون دو ان دا ٹائم پیریڈ آف فتنہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں۔ اس میں اب بہت خوبصورت یہ حدیث ہے اور اس کا مورل لیسن بھی آپ کے سامنے ہوگا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کے پاس سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے فتنے کے زمانے میں جب ان پر حجاج ظالم نے حملہ کیا اور مکہ کا محاصرہ کیا تو دو آدمی علا بن میرارہ اور حبان سلمہ آئے اور کہا کہ لوگ آپس میں لڑ کر تباہ ہو رہے ہیں، آپ عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، پھر آپ رضی اللہ عنہ کیوں خاموش ہیں، اس فساد کو رفع کیوں نہیں کرتے؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا میری خاموشی کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کسی بھی مسلمان بھائی کا خون مجھ پر حرام قرار دیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا ہے کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہم قرآن کے حکم کے مطابق لڑے ہیں یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک و کفر باقی نہیں رہا اور دین خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گیا، لیکن تم لوگ چاہتے ہو کہ تم اس لیے لڑو کہ فتنہ اور فساد پیدا ہو اور دین اسلام ضعیف ہو، کافروں کو جیت ہو اور خدا کے برخلاف دوسروں کا حکم سنایا جائے۔ بخاری 4513۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین تمام ادیان پر غالب لانا اور شرک وغیرہ کا خاتمہ اور ان تمام نظریات کو معاشرے سے ختم کرنا جو اللہ تعالیٰ کے دین کے منافی ہیں۔ اور فتنے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو مراد یہی لیا جاتا ہے، جب یہ مقصد حاصل ہو جائے تو پھر قتل کرنا اور لڑائی کرنا جائز نہیں۔ جب یہ جو مقاصد آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں اگر وہ اچیو کر لیے جائیں پھر اس کے بعد کوئی کسی قسم کی جنگ نہیں ہوگی، پھر جنگ بندی ہو جائے گی۔ پھر فَإِنْ انتہوا مطلب یعنی اگر مشرک شرک سے باز آ جائیں فلا عدوانا تو کوئی زیادتی نہ ہوگی، تو انہیں چھیڑنے کی اور ان سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی جنگ کرے تو وہ پھر ظالم ہے اور ظالموں سے ہی جنگ کی جائے۔
इल्ला अला ज़ालिमीन, सिवाय वालिमों पर, यानी तुम्हारी जानिब से किसी पर ज्यादती नहीं होनी चाहिए सिवाय जालिमों के, क्योंकि वो अपने जुल्म की वजह से सजा के मुस्तहिक है। यानी अगर ये शिर्क और मुसलमानों के साथ मुकातला से बाज आ जाए तो उसके बाद जो शख्स उनसे जंग करेगा वो जालिम होगा और उसकी ज्यादती की सजा जो है वो मिलेगी। तो ये जो उद्वान है, उद्वान का लफ्ज ऐसी ही सजा के माना में लिया जाता है। थीम इन दोनों आयात का ये है कि अगर दुश्मनाने इस्लाम अपने शरारतों जो जो भी शरारती हैं और फितना फसाद से बाज आ जाती हैं, बदकारी हर किस्म की बदअमली से तौबा कर लेते हैं, इस्लाम को कबूल कर लेते हैं, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम आखिर पर ईमान ले आए, फिर क्या करो? फिर इंसाफ पसंद बन जाओ, तो फिर उन पर तलवार ना उठाओ, बल्कि उन्हें क्या, अपना भाई समझो। क्योंकि अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है, गुज़िश्ता खताएं भी माफ फरमा देता है, वो बहुत बख्शने वाला, बंदों पर रहम करने वाला है। अगर ये लोग अपनी शरारतों से बाज ना आए और अल्लाह ताला के कानून की खिलाफ वर्जी करते रहें, मुल्क में फितना और फसाद फैलाते रहें, तो तुम भी क्या करो, फितना बरदारों और इस्लाम दुश्मनों से बराबर जंग करते रहो, यहां तक कि फितना और फसाद खत्म हो जाए और अल्लाह ताला का कानून गालिब आ जाए और किसी इस्लाम दुश्मन को कानून इलाही की खिलाफ वर्जी की हिम्मत ना हो। ठीक। तो इसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला का हमारे लिए ऑर्डर है कि किससे जो है हमने जिहाद करना है, किससे नहीं करना। फिर उसकी कैटेगरीज हैं, कहाँ ज्यादती हो रही है, कहाँ ज्यादती नहीं हो रही। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि हमारा शरअ सदर करे, जो हमने पढ़ा है उसे हम जज़ब कर सके, अमल में ला सके, उसके अकॉर्डिंगली हम चल सकें। दीन इस्लाम बहुत ही फाइन एंड फेयर दीन है। अल्लाह ताला इसकी खूबसूरती को एब्जॉर्ब करने की और जिंदगियों में अप्लाई करने की तौफीक दे। बारकल्लाहु फीकुम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु फीकुम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।